روزہ تو وہ لوگ رکھا کرتے ہیں کہ جن کے پاس میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا ہے. روزہ تو وہ لوگ رکھا کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں اناج نہیں ہوتا ہے, جن کے گھر میں فقیری ہوتی ہے, جن کے گھر میں نہ پیسے ہوتے ہیں, نہ گیہوں, نہ چاول, نہ دال یا کوئی کھانے کا سامان نہیں ہوتا ہے, وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ جملے ان لوگوں کے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ رب العزت کو ہم مانتے ہیں, اپنا معبود مانتے ہیں. یاد رکھنا میرے عزیزو, جس طرح سے نماز فرض ہے نا, نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے. نماز کی فرضیت کا انکار کرنا بھی میرے عزیزو یا آپ کو کافر بنا دیتا ہے. لیکن نماز کو ہلکا جاننا, انکار نہیں کیا, چھوڑ دیا, لیکن ہلکا جانا نماز کو, کوئی اہمیت نہیں جانی نماز کی, تو یاد رکھنا یہ بھی آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے. تو جس طرح سے نماز فرض ہے, اسی طرح سے سال بھر میں 1 مہینے کے روزے بھی فرض ہیں. یار آپ بات کیسی کرتے ہو؟ ذرا اپنی بات پر غور کریں, اپنے جملوں پر غور کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ہاتھ سلامت ہے, جس کے پیر سلامت ہے, جس کے پاس میں دماغ ہے, اللہ نے دماغ عطا فرمایا ہے, عقل عطا فرمائی ہے, وہ کیسا مجبور انسان ہے, وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یاد رکھنا ایسا جملہ جو بھی بولتا ہے اور جو روزہ رکھنے والوں پر ہنسی بناتا ہے, جو روزہ رکھنے والوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے, تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. اور میرے عزیزو, ہمیں اور آپ کو کسی بھی حال میں روزہ نہیں چھوڑنا ہے. یہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس نے سب کچھ عطا فرمایا ہے. کتنی نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائی ہے, بے شمار اللہ رب العزت نے نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. ایک بات اور یاد رکھنا, رمضان تو پہلے بھی آئے ہیں, اللہ رب العزت نے زندگی دی تو ہماری زندگی میں بھی انشاءاللہ العزیز رمضان کا یہ مہینہ آئے گا میرے عزیزو. اور ہم نہیں بھی ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تو آنا ہے. لیکن میرے عزیزو, اس رمضان میں آپ کو کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس رمضان میں آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہے, قوم کس پلیٹ فارم پر آ چکی ہے, قوم کہاں آ کر کے کھڑی ہو چکی ہے. اس چیز کو تو دیکھیں. اور رمضان سے پہلے کیا کیا چیزیں آپ نے اور ہم نے دیکھی میرے عزیزو, یہ آپ حضرات سب جانتے ہیں. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے نا, آزاد ہیں, یہ چھت ہے, اچھی سحری ہمیں ملے گی, اچھا کھانا ملے گا سحری میں, افطار کے وقت میں بہت ساری چیزیں ہمیں کھانے کو ملیں گی, اللہ کی نعمتیں ملیں گی. اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں. اور یاد رکھیں ان لوگوں کو بھی, اور بالخصوص جناب قمر غنی عثمانی, مفتی سلمان ازہری, کہ یہ لوگ آج جیلوں کے اندر قید ہیں. ان کا رمضان کیسے گزرے گا, یہ روزے کس طرح رکھیں گے, رمضان کا مہینہ ان کا کیسا گزرنے والا ہے. آپ نے اس چیز پر غور کیا, کبھی توجہ دی آپ نے اس چیز پر؟ اور کتنے میرے عزیزو ایسے فلسطین کے مسلمان ہیں کہ جو آج جن پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے, آج جن پر میرے عزیزو ظلم کیا جا رہا ہے, آج جن کے اوپر میرے عزیزو تشدد کیا جا رہا ہے, ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. کتنے یتیم بچے وہاں ہو چکے ہیں, کتنے ایسے لوگ کہ جن کے کئی مکان تھے آج وہ بے گھر ہو چکے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ وہ رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں گے, وہ روزے کس طرح رکھیں گے, افطاری کس طرح کریں گے؟ یار ہماری زبان پہ تو جو آ جاتا ہے نا ہم کہہ دیا کرتے, ہماری زبان پر تو جو آ جاتا ہے ہم سوچتے نہیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے. وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے میرے عزیزو. کب تم امتحان کے اندر پہنچ جاؤ, کب تمہارا امتحان لے لیا جائے, کب پریشانی کی گھڑی تمہاری زندگی میں آ جائے, یہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے زندگی بھی دی, صحت بھی دی, سلامتی کے ساتھ میں اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے, اچھی صحت رب کریم نے عطا فرمائی, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, آزاد ہیں, اپنے گھروں میں ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ایک وقت کے کھانے کو ترستے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک وقت کے کھانے کو ترستے ہیں, ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں. صبح کھا لیا, شام کا پتہ نہیں, شام کو کھا لیا, صبح کا معلوم نہیں, چھت نہیں ہے ان کے پاس میں. سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں, سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. حالات دیکھیں میرے عزیزو, حالات کیا ہیں. اس رمضان میں کثرت سے عبادت کریں, اللہ کو راضی کر لیں. حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے, حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ رب کریم ہم سے ناراض ہے, حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے عزیزو اللہ رب العزت بہت زیادہ ہم سے ناراض ہے. تو اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے, آپ کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا ہے, یہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا ہے,
تو میرے عزیزوں روزے رکھیں، کثرت سے عبادت کریں اور ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ کے آس پاس والے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں اگر کوئی غریب انسان ہے کہ جو غیرت مند ہے، کہ جس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ کہیں جا کر کے ہاتھ پھیلائے مانگے، لیکن آپ کی وہ نظر میں ہے، تو آپ کا اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی جا کر کے مدد کریں، ہم اس کی جا کر کے ہیلپ کریں، اپنے لیے کچھ کم انتظام کر لیں، اپنے لیے بھی لاتے ہیں نا کہ سارے پھل لے کر کے آؤ، سحری میں اتنی طرح کے کھانے ہونے چاہیے، افطاری میں اتنی طرح کے پھل ہونے چاہیے، افطار میں اتنی طرح کا سامان ہونا چاہیے، اتنی طرح کی کھجور ہونا چاہیے، مشروبات ہونا چاہیے، اپنے لیے کرتے ہیں نا سارے انتظامات، دو چار آئٹم یار کم کر لیں، اپنے لیے دو چار آئٹم کم کر لیں، اور اس غریب کا بھی خیال رکھیں، ان مظلوموں کا بھی خیال رکھیں کہ جن کے پاس میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں میرے عزیزو، آپ اشارہ آپ کو کافی ہے، کتنے لوگ آج ایسے ہیں مسلمان کے جو بے گھر ہو چکے ہیں، ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور جہاں تک ممکن کوشش ہو سکے ہم ان کی مدد بھی کریں۔